ماریہ فرید سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں گئی۔ اے ایس پی جواد حسین اس کے ساتھ ہی تھا، وہی اس کو جیل لے گیا۔ جیل کے حکام سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی اور انہوں نے اس ملاقات کے لیے ایک علیحدہ جگہ فراہم کر دی تھی۔ ماریہ نے فرید کو غور سے دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کتنی ہی بھولی بھٹکی شکلوں کے ٹیڑھے میڑے آڑے ترچھے اور مسخ شدہ نقوش ابھرنے لگے۔ واقعی ذہنی عذاب انسان کی شکل و صورت کو بھی عذابناک بنا دیتے ہیں۔ کیا ان سارے لوگوں کی شکلوں کے سانچے ایک جیسے ہوتے ہیں جو شدید ذہنی عذاب اور اندرونی کرب کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا اس باطنی کنجروئی کا اظہار خدحال کی شکل میں ایک ہی طرح کا ہو جاتا ہے؟ فرید اے ایس آئی اشرف سے بخوبی واقف تھا، لیکن ماریہ کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور اس کے اوپر کالے رنگ کے ایک چھوٹے سے کوٹ میں ملبوس یہ نوجوان عورت بڑی پروقار اور دلکش شخصیت کی حامل معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی فطری ملائمت اور نرمی تھی جو کسی کو بھی اس سے ہم کلام ہونے میں خوشی عطا کر سکتی تھی۔ فرید اے ایس آئی اشرف علی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ان سے ملو، یہ ماریہ بلگرامی صاحبہ ہیں، یہ خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے جیل میں آئی ہیں۔ مجھ سے ملنے کے لیے؟ فرید کی زبان سے بے ساختہ نکلا اور وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اشرف علی نے کہا، تم سے ملنے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی اور قابل وکیل ہیں۔ تمہارا تو کوئی وکیل ہے نہیں اور نہ ہی کوئی عزیز رشتہ دار موجود ہے جو تمہارے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرے، اس لیے عدالت نے سرکاری خرچے پر تمہارے لیے ایک وکیل کا بندوبست کیا ہے اور ماریہ بلگرامی صاحبہ کو تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ ہاں فرید، ماریہ نے نرمی سے کہا، میں تمہاری وکیل ہوں۔ مجھے سرکار کی طرف سے مقرر کیا ہے، میں عدالت میں تمہارے کیس کی پیروی کروں گی۔ مگر مجھے کسی پیروی کی ضرورت نہیں، فرید نے خشک اور سرد لہجے میں کہا اور اس کے چہرے کے تنے ہوئے اعصاب میں کچھ اور بھی سختی اور درشتی نمودار ہوئی۔ بالکل ویسا ہی انداز۔ ماریہ کا دل دکھ گیا، دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تمہیں ضرورت ہے فرید۔ اشرف علی نے نرمی سے کہا، قتل کے ہر ملزم کو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ملزم خود وکیل کا بندوبست نہیں کر سکتے، اسے سرکار کی طرف سے وکیل فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ وکیل ملزم ہی کی طرف سے کیس لڑتا ہے۔ یہ ملزم کا قانونی حق ہوتا ہے کہ اسے ایک وکیل سرکاری خرچے پر دیا جائے۔ مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں، فرید نے اسی انداز میں کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر ماریہ کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ماریہ کو دیکھتے ہوئے ڈر رہا ہو۔ دیکھو فرید، تمہارے اوپر قتل کا الزام ہے، ماریہ نے اسے نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ تمہارے خلاف شہادتیں موجود ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس معاملے کو نہیں سنبھالا گیا تو تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہم دونوں مل کے سوچیں گے، کوئی راستہ اختیار کریں گے جس کے ذریعے تمہیں زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، فرید نے ایک بار پھر اسی کھردرے لہجے میں جواب دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن کیوں؟ ماریہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اگر تمہاری طرف سے کسی نے کیس کی پیروی نہیں کی تو تمہیں پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے؟
فرید کے چہرے کے نقوش کی کرختگی اور بیزاری میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ماریا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ وہ نہ تو ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا نہ اشرف کی طرف، وہ بے مقصد انداز میں خلا میں گھور رہا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم اس شخص کے سر پہ سریا مار کر ہلاک کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ تمہارے پاس ضرور ہوگی، ماریا نے ایک بار پھر سے کہنا شروع کیا۔ آدمی بغیر کسی وجہ کے تو کسی کی انگلی بھی نہیں کاٹتا، کجا کے ایک مرد کو ہلاک کر دیا۔ میں وہ وجہ جاننا چاہتی ہوں اور اسی وجہ کی بنیاد پہ میں تمہارا کیس تیار کروں گی۔ میں تمہاری مدد صرف اسی صورت کر سکتی ہوں جب خود تم اپنی مدد کرنا چاہو۔ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، فرید ایک بار پھر اسی انداز میں جواب دینے لگا۔ ٹھیک ہے، ماریا برا مانے بغیر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ ابھی اور اسی وقت طے کر لیں۔ تم اچھی طرح سوچو، غور کرو، اپنے آپ کو سچ بولنے پر تیار کرو، جو کچھ تم کہو گے اس کی روشنی میں ہم آئندہ کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے۔ میں اب چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اگرچہ پہلی ملاقات میں ماریا کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس شخص کو سمجھنے اور اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کا آغاز کر دیا تھا اور اس پر مزید کام کرنا چاہتی تھی۔ کوئی بڑی ہی سخت قسم کی گرہ تھی جو اس شخص کے ذہن میں موجود تھی۔ بس ایک بار وہ گرہ میرے ہاتھ لگ جائے، پھر تو میں اس کو کھول ہی لوں گی، ماریا اعتماد سے سوچ رہی تھی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ گرہ ہاتھ آئے تو۔ 2 دن کے بعد ماریا ایک بار پھر فرید سے ملنے کے لیے جیل میں گئی۔ اس بار اشرف علی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملزم سے اس کا تعارف ہو چکا تھا۔ وہ فرید کے لیے پھل اور کھانے پینے کی کچھ دوسری چیزیں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اس ملاقات کو ایک گہری دوستانہ ملاقات کا رنگ دے کر فرید کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس ٹوٹے پوٹے اور مرنے کے لیے تیار آدمی کے کسی سہارے کی ضرورت تھی، شاید وہ اس کا سہارا بن سکتی تھی۔ فرید کو جب اس کے پاس لایا گیا تو فرید اس کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا، تاہم اس نے کسی غم جوشی کا بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ میں آج تم سے تمہارے کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، ماریا نے مسکراتے ہوئے خوشگوار اور دل آویز لہجے میں کہا۔ آج میں صرف تمہارے بارے میں باتیں کروں گی، تمہارے گھر کے بارے میں، تمہارے شہر یا گاؤں کے بارے میں، تمہارے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہاری بیوی بچوں کے بارے میں، اور اگر شادی شدہ نہیں بھی ہو تو تمہاری ہونے والی بیوی کے بارے میں۔ وہ آہستہ آہستہ ہنسی، اس کی ہنسی ایسی مترنم تھی جیسے فضا میں اچانک سے گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ فرید خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی بہت ہی خوفناک طوفان امنڈ رہا ہو، جسے روکنے کی وہ سخت کوشش کر رہا تھا۔ اچھا تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ ماریا نے کہا۔ لیکن ٹھہرو، میرا خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ تم سب سے پہلے یہ کھانا پسند کرو گے؟ سیب، کیلا یا سموسا، کیا کھاؤ گے؟ فرید نے خاموشی سے ایک کیلا لے لیا اور اسے چھیل کر کھانے لگا۔ ماریا خاموش رہی، اس نے کھانے کے دوران کچھ بھی نہیں کہا۔ کیلے کے بعد فرید نے ایک سموسا کھایا اور اس کے بعد مزید کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لو، بعد میں کھا لینا، جیل میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہوں گی۔ ویسے تمہارے علاقے میں کون سا پھل زیادہ مشہور ہے؟ معلوم نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، خیر چلو، اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے روکھے پن سے کہا۔
ماریا کو یہ بات معلوم تھی کہ فرید پنجاب کے شہر چکوال کا رہنے والا ہے اور وہاں اس کا گھر بسوں کے اڈے کے قریب تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ بات فرید کے سامنے نہیں دہرائی، کیونکہ فرید نے خود تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، صرف یہ کہ یہ تو لانڈی میں کارخانے میں کام کرنے والا ایک آدمی ہے۔ ماریا اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ لیکن تمہیں اپنے والد یاد تو ہوں گے، ماریا نے اسے مزید کریدا، اور اگر باپ یاد نہیں تو ماں تو ضرور یاد ہوگی۔ مجھے اپنی ماں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ فرید، مائیں تو خدا کا نور ہوتی ہیں، ماں کی ممتا سے تو بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اچانک فرید پر کچھ حزانی سی کیفیت طاری ہوئی، اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا ہو۔ ماریا اس روز تقریباً 1 گھنٹے تک فرید کے ساتھ رہی، لیکن وہ فرید کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکی۔ فرید نے اپنے ہر راز کو راز ہی رکھا۔ ٹھیک ہے فرید، ماریا نے کہا، تم اگر اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتی ہوں؟ تم اگر اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے تو پھر میں تمہاری مدد کر سکتی تھی، لیکن خاموشی سے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں صرف پھانسی کا پھندا ہی تمہارا آخری انجام ہے۔ وہ اپنے الفاظ کا اثر دینے کے لیے وہاں رکی نہیں اور وہ فرید کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دینا چاہتی تھی۔ تم اگر خود ہی اپنے لیے موت کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے کون روک سکتا ہے فرید؟ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں آپس میں گڑمٹ ہوتی جا رہی تھیں۔